الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز طلباء، علماء، عوام ساتھیوں، الحمدللہ ایک عرصے سے شرح عقائد اور علم کلام کے مختلف کتب اور علم مناظرہ پڑھانے کی توفیق مل رہی ہے، اور کچھ عرصے سے شرح عقائد کی تدریس کی سعادت دو اداروں میں حاصل ہو رہی ہے، جامعہ مدنیہ اور دارالعلوم رحمانیہ بفرزون۔ پچھلے سال ہمارے چند دروس ریکارڈ بھی ہوئے جسے عوام و خاص نے بہت پسند کیا، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سال کے اندر کتاب ختم کرنی ہوتی ہے، اور جس تفصیل سے وہ دروس جا رہے تھے تو شاید ہماری سال کے اندر کتاب ختم نہ ہوتی، اس لیے ہم نے ریکارڈنگ کو موقوف کیا اور عام فہم انداز میں کتاب کی تفہیم ہم نے شروع کی۔ ظاہر ہے کہ عام طور پر کتاب ہر آدمی ہر جگہ سے پڑھ سکتا ہے، تو بہت سے ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ اس حوالے کو جاری رکھا جائے، اس ترتیب کو جاری رکھا جائے۔ تو ساتھیوں کے مشورے سے، اداروں کے مشورے سے اب ہم نے باقاعدہ ان دروس کی ریکارڈنگ کی ترتیب بنائی ہے۔ میں قریباً دن میں 8 گھنٹے 8 پیریڈز پڑھاتا ہوں، پھر مسجد کی ذمہ داریاں ہیں، درس قرآن ہے، جیسے آج بھی ہمارا درس قرآن ہوگا، تصنیف و تالیف ہے، مہمان ہے، ابھی عصر میں مہمانوں سے فارغ ہوا، تو انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ ان دروس کو چلاتے رہیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح عقائد کا تعلق یہ علم کلام کے ساتھ ہے، جیسے شرح جامی کا تعلق نحو کے ساتھ ہے، ارشاد الصرف کا تعلق صرف کے ساتھ ہے۔ یہ اس فن کی ایک کتاب ہے، تو ظاہر ہے کسی بھی فن کی کتاب آپ اس وقت پڑھیں گے جب اس فن کا ذوق اور شوق اور اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ لہذا باقاعدہ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے سب سے پہلے علم کلام، یعنی جو فن ہم پڑھیں گے شرح عقائد کی صورت میں، اس کی اہمیت۔ تو اس کی اہمیت قرآن و حدیث، سلف و صالحین کی کتب بھری پڑی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے اندر ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ یہاں طعن فی دین کے متعلق ابن عرفہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں علم کلام پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین میں طعن کرے ان کے ساتھ قتال کرو۔ فقاتلو، یہ جو قاتلو ہے مرتب علی امرین، النقص والطعن فی دین والقتال اعم من ان یکون بالسیف او باللسان۔ تو جو لوگ دین میں طعن کرتے ہیں ان کے ساتھ جو قتال وہ تلوار کے ذریعے سے بھی کر سکتے اور لسان کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور لسان کے ذریعے سے جو قتال ہوگا ظاہر ہے کہ وہ علم کلام کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ دین پر جو طعن و تشنیع جو اعتراضات ہیں ظاہر ہے وہ علم کلام کے ذریعے سے ہی دور ہوں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ابن عرفہ کہتے ہیں جاہد الکفار بالسیف والمنافقین بالحجت، تو حجت کے ذریعے سے جو جنگ ہوگی وہ ظاہر ہے علم کلام کے ذریعے سے ہوگی۔ دیگر بھی کئی کتابیں ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، رسالۃ استحسان الحوض، یعنی فی علم الکلام، علم کلام کے اندر غور و خوض کرنے کے استحسان پر مستقل رسالہ لکھا ہے، جو لاہور سے مختلف رسائل کا مجموعہ جو چھپا ہے امام غزالی کا، اس کے آخر میں، اور اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو علم کلام کے اصولی مباحث ہے انہیں قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سورج کی پوجا نہیں کرتے تو ڈوبنے والا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سورج حرکت کرتا ہے، ڈوبتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور حرکت یہ حادث کی علامت ہے، اور ظاہر حرکت اور سکون اور حادث علم کلام کا بنیادی موضوع ہے۔ اس طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ برہان و تمانے اس سے ثابت کر سکتے، برہان تمانوں اس سے ثابت کرتے علم کلام کے اندر۔ اس طرح دیگر کئی پورا رسالہ اس بات پہ لکھے، اگرچہ علم کلام کی اصطلاحات قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، وہ تو کسی بھی فن کی نہیں ہے، نحو کے فن کی اصطلاحات نہیں ہے، بلکہ علم حدیث کے فن کی اصطلاحات نہیں ہے، علم تفسیر کی اصطلاحات نہیں ہے، یہ تو اصطلاحات ہے، مقاصد قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور وہ علم کلام کی بھی موجود ہے۔
اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابن بزیزہ رحمہ اللہ نے الاسعاد میں اس علم کو حاصل کرنے پر اجماع نقل کیا ہے، اور ہر علاقے میں ایک ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے کہ جو علم کلام کو جانتا ہو اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کو دور کر سکتا ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی عالم دین ہے تو سب کے سر سے گناہ اتر گیا، اور اگر ایسا کوئی عالم دین نہیں ہے تو سب کے سروں پر گناہ موجود ہے۔ علم کلام کی فضیلت اور اہمیت پر سب سے تفصیل کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ امام رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر 1 میں کیا ہے، صفحہ نمبر 406 سے شروع ہوتے ہیں اور پھر کئی صفحات پر لے کر جاتے ہیں، عجیب و غریب اس علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے دیکھیں کسی علم کی اہمیت اور شرف یا تو موضوع کے ذریعے سے معلوم ہوگی، اس کا موضوع بہت اعلیٰ ہوگا، اس سے اس علم کی شرف اور مقام کا پتہ چلے گا۔ تو اس علم کلام کا موضوع اللہ کی ذات و صفات ہے جو ظاہر سب سے اعلیٰ ہے، اس اعتبار سے علم بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ کسی علم کا شرف اس کے دلائل کے ذریعے سے ہوگا، اس کے دلائل جتنے مضبوط ہوں گے اتنا وہ شرف والا علم ہوگا۔ تو علم کلام کے دلائل وہ نصوص قطعیہ ہیں، اس میں ظن کا کوئی دخل نہیں، اس اعتبار سے بھی علم کلام خوب شرف والا ہے۔ یہ کسی علم کی جو شرف ہوگا وہ اس کی غایت اور اس کو حاصل کرنے کی اہمیت کے پیش نظر ہوگا، اور علم کلام کی غایت یہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی، اس اعتبار سے بھی علم کلام خوب فضیلت والا اور شرف والا علم ہے۔ اسی طرح ایک عجیب بات علامہ رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جن آیات کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، عقیدے سے متعلق چیزوں کا ذکر ہے، ان کی فضیلت ان آیات پر کہ جس میں محض احکام کا ذکر ہے اس پر زیادہ ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، اس میں اللہ کی توحید و صفات کا ذکر ہے، اس کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ زہر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا پورے قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح حیض والی آیت یا طلاق والی آیت کا ثواب ہے، اتنی فضیلت اس کی نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی جتنی فضیلت ہے، جس کے اندر خدا کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا ذکر ہے، شفاعت کا ذکر ہے، اس کی جتنی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، ان آیات کی جس میں حیض کے مسائل کا ذکر ہے یا طلاق کے مسائل کا ذکر ہے یا نماز کے مسائل کا ذکر ہے، اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی آیت الکرسی کی ہے۔ اس طرح دیگر بھی کی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ یہ طرز خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جن آیات میں اللہ کی توحید و صفات علم کلام کی مباحث کا ذکر ہے، ان کی فضیلت ان آیات پر زائد ہے جس میں صرف احکام کا ذکر ہے۔ تو اس سے علم کلام کے شرف اور علم کلام کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت لمبی چوڑی گفتگو کی، اگر میں سب نقل کروں گا تو وقت ہمارا بہت گزر جائے گا۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ، ان کی نبراس ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے ایک عجیب گفتگو کی ہے، مختصر ہم ذرا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ علوم 6 قسم کے ہیں، علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول فقہ، علم فقہ اور تصوف۔ ان میں جو سب سے زیادہ فضیلت جس علم کو ان 6 علوم میں سے حاصل ہے وہ علم کلام کو حاصل ہے، اس لیے کہ علم کلام کی ضرورت ان تمام علوم کے اندر پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ تفسیر کو دیکھ لیں تو اگر ہم بہت زیادہ عام فہم بات لے لیں، اختلاف کے اندر نہ جائیں، تو احکام سے متعلق آیات زیادہ سے زیادہ 500 ہے۔ اب قرآن کی آیت تو 6000 سے اوپر ہے اختلاف کے ساتھ، تو باقی آیات میں کس کا ذکر ہے؟ ظاہر ہے باقی آیات میں علم کلام سے متعلق مباحث کا ذکر، اللہ کی توحید و صفات اور نبوت۔ تو اگر علم کلام کے اندر آپ ماہر نہ ہوں گے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھنے سے رہ جائے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آپ آئیں تو حدیث میں کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گی جن کا تعلق صفات متشابہات کے ساتھ ہے۔ اگر علم کلام کے اندر آپ کو مہارت نہ ہو تو ان احادیث کی تفہیم اور توضیح میں آپ پھسل جائیں گے۔ چنانچہ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے، جیسے مثلا میرے پاس امام رازی رحمہ اللہ کی تاسیس التقدیس ہے، وہ اسی موضوع کے اوپر ہے۔ اسی طرح دفع شبہ التشبیہ امام جوزی کی کتاب ہے، جس میں قریباً 160 کے قریب وہ احادیث و صفات متشابہات کے ساتھ کے متعلق ہے، ان کا ذکر ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام
ابن جماعہ کی ایضاح الدلیل، دیگر بھی کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہے، اور یہ احادیث بخاری مسلم کئی حدیثی کتابوں میں. تو اگر علم کلام میں آپ کو مہارت نہیں ہوگی تو ان احادیث جن کا تعلق صفات متشابہات کے ساتھ ہے اور جو علم کلام کے اندر حل ہوتی ہے وہ آپ کیسے حل کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس میدان میں پھسل گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہے، حدیث میں ان کی مہارت کے اندر شاید ہی کسی کو شک و شبہ ہو. انہوں نے صفات متشابہات کے اوپر ایک کتاب لکھی، کتاب التوحید، اور ان پھسل گئے اس باب میں، اور اللہ کے لیے ہاتھ اور داڑھی اور چہرہ اور آنکھیں اور خدا جانے کیا کیا ثابت کیا. یہاں تک کہ امام راضی رحمہ اللہ کو لکھنا پڑا کہ یہ ابن خزیمہ کی کتاب التوحید نہیں ہے بلکہ کتاب الشرک ہے. اگرچہ امام بیکی رحمہ اللہ نے الاسماء والصفات کے اندر لکھا ہے کہ امام خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب سے رجوع کر لیا تھا، اور ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہوگا. اچھا، انہی احادیث کی توضیح جو صفات متشابہات کے متعلق کتاب ہمارے پاس موجود ہے، امام بیکی کی الاسماء والصفات ہے. تو اب دیکھیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ میں کئی محدثین کے حوالے دے چکا ہوں، بڑے بڑے محدثین ہیں، لیکن اس باب کے اندر وہ پھسل گئے. تو اگر اس علم کلام میں آپ کو مہارت نہیں ہوگی تو صفات متشابہات سے متعلق جو احادیث ہے ان میں آپ سے گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا حدیث کے اندر بھی اس کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ اصول فقہ کے اندر آ جائے تو مختصر ابن حاجب، پھر اس کی شرح ہمارے پاس موجود ہے، ذرا اوپر اٹھانا ذرا مشکل ہے. مسلم الثبوت ہو گیا، دیگر اصول بزدوی ہو گیا، ان سب کے اندر علم کلام کے مباحث موجود ہے، بلکہ خلف وعید جیسے دقیق مسئلہ ان اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور ظاہر اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ ہے. اگر علم کلام میں آپ کو مہارت نہیں ہوگی تو اصول فقہ کے ان مباحث کو حل کرنے سے آپ عاجز ہوں گے. پھر فقہ کی طرف آ جائے تو اردو فتاویٰ کے اندر تو کتاب العقائد شروع کے اندر پڑھا ہوتا ہے، اور فقہ کی عربی کی جو کتابیں جو اس میں تو بھرے پڑے ہیں عقائد سے متعلق اور کفر سے متعلق مسائل. تو اگر اس علم کے اندر آپ کو مہارت حاصل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ فقہ کے وہ مسائل آپ حل نہیں کر سکیں گے. اسی طرح تصوف کے اندر آ جائے تو تصوف کی بنیادی کتاب ہمارے پاس التعرف لمذہب اہل تصوف علامہ کلابازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس طرح بنیادی کتاب رسالہ قشیریہ امام قشیری رحمہ اللہ کی ہمارے پاس موجود ہے. دیگر بھی کتابیں، اس کو آپ کھولیں، اس کی شروع میں آپ کو علم کلام عقائد کی مباحث ملیں گی، عقیدے کے مسئلے ملیں گے. تو اگر علم کلام میں آپ کو مہارت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ تصوف کے مسائل اور تصوف کی کتابیں بھی آپ حل نہیں کر سکیں گے. تو علم کلام کی ضرورت آپ کو ہر فن میں ملے گی، فقہ میں، اصول فقہ میں، تصوف میں، حدیث میں، تفسیر میں. اس سے آپ اس فن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے. اور بھی اگر آپ نے پڑھنا ہو تو امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ میں دے چکا، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو تبیین الکاذب المفتری کے اندر لکھے امام جوینی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے علم کلام کے متعلق پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے، اچھا علم ہے، اس سے شبہات اور جو شکوک ہے وہ دور ہوتے ہیں. تو اگرچہ خواب مستدل نہیں بن سکتا، ہم اس کو صرف تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور یوں سمجھے کہ علم کلام اس کی مثال جڑ کی طرح ہے. درخت ہے، اس کے اندر پھل ہیں، پتے ہیں. تو اگر کسی موسم میں پھل اچھا نہ آیا، پتے اچھے نہ آئے، یا پھل سوکھ گئے، پھل کو کیڑا لگ گیا، یا پتے سوکھ گئے، اگر وہ جڑ کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس پر پتے اگ آئیں گے، اس پر میوہ اگ آئے گا. لیکن اگر وہ جڑ ہی سے ختم ہو گیا ہو تو پھر چاہے جتنے ہرے بھرے پتے کیوں نہ ہو اور کتنے میٹھے پھل کیوں نہ ہو، چند دن کے اندر وہ خراب ہو جائیں گے. اعمال کی مثال پتوں اور پھلوں کی طرح ہے. اگر کسی وقت اعمال میں کمزوری ہو بھی گئی، کبھی امید ہے کہ اعمال اچھے ہوں گے یا قیامت میں اللہ معاف کر دے گا. لیکن علم کلام، علم عقائد کی مثال یہ درخت کے جڑ کی مانند انسان کے اندر ہے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو قبر کے اندر بھی پکڑ ہے، اور آخرت کی منزل کو، قیامت کی منزل کو پار کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو بہرحال یہ علم کلام سے متعلق چند موٹی موٹی اس میں کی اہمیت سے متعلق چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. اس سے آپ اس علم کی اہمیت کا اور اس علم کی سیکھنے پر تو میں حوالہ دے چکا ہوں کہ اجماع سے ثابت ہے فرض کفایہ ہر علاقے میں ایک ایسے عالم ہونے کا. بلکہ یہ ہمارے پاس امام سنوسی رحمہ اللہ، میں آگے جاؤں گا، امام سنوسی رحمہ اللہ نے تو مقلد کے ایمان ہی کو قبول نہیں کیا. ہمارے علم کلام میں مسئلہ اٹھتا ہے کہ آیا ایمان مقلد، یعنی ایک آدمی عقائد کو نہیں جانتا، بس ماں باپ کو مسلمان دیکھے تو وہی مسلمان ہو گیا،
تو یہ بہت سے متکلمین کیا مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن بعد میں امام سنوسی رحمہ اللہ اور دیگر کو خیال ہے کہ اس طرح تو ایک جمع غفیر کو ہم کافر بنا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں عوام کی اکثریت وہ بیچاری ان کا ایمان مقلد والا ایمان ہے، بلکہ آج کل تو علماء کا بھی یہ حال ہے کہ عقیدوں کا کچھ ان کو پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے بعد میں سے رجوع کیا، لیکن ابھی بھی یہ وضاحت کی کہ وہ عالم کہ جو عقائد کو تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ جاننے پر قادر ہو، اگر وہ سستی کرے گا اور ان عقائد کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ حاصل نہیں کرے گا تو سخت گنہگار ہے، اور اللہ کیا اسے باز پرس ہوگی انشاءاللہ۔ آگے جب یہ مسئلہ ہے کہ تو میں اس پر گفتگو بھی کروں گا، تو وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا۔ یہ آج کی ہماری نشست تھی جو مختصر طور پر علم کلام کی اہمیت سے متعلق تھی، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، اس سے آپ اس علم کی اہمیت کا، قدر و منزلت کا اندازہ لگا لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس علم جو مفقود ہوتا ہوا علم ہے، اس علم کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔